إلا بالتي هي أحسن. وقال تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم هكذا يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی مختلف آیتیں اور حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ قرآن مجید کی مختلف ان آیات کا تعلق یتیم کے حقوق اور یتیم کے مال سے متعلق ہے، اور حدیث پاک کا تعلق بھی اسی سے ہے۔ اور آج کا عنوان آپ حضرات کے سامنے یتیموں کے حقوق کے سلسلے میں قرآن مجید کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ ہاں، اگر تمہیں یتیم کا مال استعمال کرنا ہے تو اس طریقے سے استعمال کرو جہاں شریعت جیسی اجازت دیتی ہے، اور وہ استعمال شریعت کبھی بھی اپنی ذات کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ یتیم پر خرچ کرنا ہو تو کہاں خرچ کرے، کیسے خرچ کرے؟ یتیم پر خرچ ہو رہا ہے لیکن فضول خرچی ہو رہی ہے، یتیم پر خرچ ہو رہا ہے لیکن اتنا زیادہ خرچ کر رہے ہیں کہ جو بھی بچ رہا ہے اس کے صدقے سے خود بھی کھا رہے ہیں۔ یتیم کے لیے ایسی چیزیں خرید کے لا رہے ہیں کہ وہ تو کھائے گا تھوڑا سا، لیکن بچا کچا سب اپنے بچے کھا لیں گے، اور جو کچھ بھی لا رہے ہیں یتیم کے پیسے سے لا رہے ہیں۔ تو یتیموں کا اگر مال ہو، خواہ ان کے ماں باپ نے چھوڑ کے مرا ہو یا مال وقت میں سے ان کے لیے حصہ متعین کیا گیا ہو، یا کسی نے انہیں ہدیہ دیا ہو، یا کسی نے ان کے حق میں وصیت کی ہو، بہر صورت یتیم کو اگر کہیں سے بھی مال ملا ہو، چاہے وراثت کا ہو، ہدیے کا ہو، وصیت کا ہو، وقت کا ہو، بہر صورت جو اس کا کفیل ہے، جو اس کی کفالت کرنے والا ولی ہے، اسے ہرگز یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنی ذات کے لیے اس کا مال استعمال کرے۔ اور ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ان الذین یاکلون اموال الیتامی، وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ صرف اور صرف جہنم کی آگ سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف جہنم کی آگ سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں داخل کریں گے۔ عنقریب اس کا بدلہ ان کا جہنم کی آگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں جہنم کی آگ میں ڈالنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتا دیا کہ دنیا میں جو یہ کھا رہے ہیں، ان کے پیٹ میں جو جا رہا ہے وہ جہنم کی آگ کی جا رہی ہے، اور جو جہاں کا حصہ ہے وہاں پہنچ جائے گا۔ جہنم کی آگ اس کے پیٹ میں آئی تو بلا محالہ آگ کا وہ حصہ جہنم میں جائے گا، پورے انسان کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تم لوگ یتیموں کے بارے میں برابری اور انصاف نہیں کر سکتے، اگر تمہیں ڈر ہو کہ اگر کسی یتیم لڑکی سے میں نے شادی کر لیا، اس آیت کا پس منظر حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت اکرمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ فرماتی ہیں، زمانے جاہلیت میں یتیموں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا وہ بڑا ظالمانہ سلوک تھا۔ اگر کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، اس نے اپنے پیچھے لڑکے چھوڑے یا لڑکیاں چھوڑی، اس کے اولاد ہیں، تو جو اس کا چچا ہوتا ہے یا اس کا ماموں ہوتا ہے یا اس کا بڑے ابا ہوتے ہیں، جو بھی اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ اپنے بھائی کے بیٹوں کو، بیٹیوں کو اپنی کفالت میں رکھ لیتے، اپنے ذمہ لے لیتے کہ میں اسے پالوں گا۔ پالنا مقصد نہیں ہوتا، بھائی نے بہت سارا مال چھوڑ کے مرا ہے، میں بچوں کو پالنے کے بہانے سے انہیں اپنے گھر میں لا کے رکھ لوں گا، تو باپ نے جو بھی وراثت چھوڑی ہے وہ سب کے سب مجھے مل جائے گی۔ بچوں کو پالنے کے بہانے ان کی وراثت پہ قبضہ کرنا آسان ہو جائے گا، تو پھر ان بچوں کو اپنے ساتھ پال لیتے، حالانکہ بھتیجا ہے، حالانکہ بھانجا ہے، رشتہ دار ہے، بھائی کا بیٹا ہے، بہن کا بیٹا ہے، لیکن اسے رشتے کی نسبت سے پالا نہیں جاتا، دولت کی نسبت سے پالا جاتا، اور پھر جو کچھ بھی کھانا بنتا وہ یتیم کے مال میں سے پکایا جاتا، یتیم کے مال میں سے لایا جاتا، خود سارے گھر والے اسی میں سے کھاتے، یتیم کو بھی تھوڑا اس میں سے دے دیتے، حساب کتاب یتیم کے مال میں لکھا جاتا۔ اور اگر لڑکی یتیم ملی، بھائی کی بیٹی، بہن کی بیٹی یتیم اگر ہے اور بھائی کا انتقال ہو گیا، اسے بھی پالنے کے لیے رکھ لیتے، اور جب وہ بڑی ہو جائے اگر وہ حسین و خوبصورت ہے تو خود چچا اس سے نکاح کر لیتا۔ زمانے جاہلیت میں جب ابھی اسلام نہیں آیا تھا، کافروں کی حرکتیں تھیں، کافروں کی عادتیں تھیں، خود اس لڑکی کو جسے پالا ہے، بھائی کی بیٹی، بہن کی بیٹی کو خود نکاح کر لیتا، اور مقصد نکاح کرنا نہیں ہوتا، نکاح کے بہانے جب اسے اپنی بیوی بنا لیا تو اس کا جو بھی وراثت میں مال اسے ملا ماں باپ کی طرف سے، وہ سارا کا سارا ہڑپنا مقصود ہوتا۔ اور نکاح کرنے کے بعد بیوی کو جو مہر دینا واجب ہے شریعت میں، وہ مہر بھی اس یتیم لڑکی کو نہیں دیا جاتا۔ اگر وہ لڑکی بدصورت ہوتی، خوبصورت ہے تو نکاح کر کے اس طرح ظلم کیا جاتا، اگر وہ لڑکی بدصورت ہوتی تو پھر اس سے مجبور کیا جاتا کہ وہ مال چھوڑ کر اپنی زندگی کا چھٹکارا ہم سے مانگے کہ آپ مال رکھ لو، مجھے چھوڑ دو، مجھ پہ اتنا ظلم مت کرو، میں کہیں بھی جا کے جی لوں گی۔ ایسے اسے ٹارچر کیا جاتا کہ وہ مال چھوڑ کے چلی جائے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسلام آیا تو اس وقت اللہ نے یہ آیتیں اتاری، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ انصاف کرو، اگر ان لڑکیوں سے نکاح کرنے میں تمہیں انصاف کرنے کا اندیشہ ہے کہ انصاف نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ برابری نہیں کر سکتے، تو پھر ان سے نکاح بھی مت کرو، یتیم لڑکیوں سے نکاح بھی مت کرو۔ اور آج معاشرے میں اسی ظالمانہ حرکت کی جو بدلی ہوئی شکل پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے مرتبہ شروع میں نکاح کے موقع پر غریب لڑکی ہونا، دیندار لڑکی ہونا، اچھے گھرانے کی ہونا، ہمیں کچھ مال دولت نہیں چاہیے، اچھے اخلاق والی ہے تو بس کافی ہے، اس نیت سے غریب گھرانے میں رشتہ کرتے ہیں، جس کی بیٹی، جس کا باپ نہ ہو، جس کی ماں نہ ہو۔ اب شادی کے بعد پھر اس کے ٹارچر شروع ہوتا ہے، شادی کے بعد پھر زبردستی اور ظلم کرنا شروع کرتے ہیں، تیرا باپ نہیں ہے، تیری فلاں نہیں ہے، کیا شادی میں دیے ہیں، کیا جہیز ملا، کیا جوڑے میں ملا، اور یہ ٹارچر کر کے اسے ظلم کرتے رہتے ہیں، لانے پہ مجبور کرتے رہتے ہیں۔ اور اس حرکت میں صرف وہ لوگ نہیں جو دین سے ناواقف ہیں، ایسے ظالم قسم کے لوگ بھی ہیں جو پڑھے لکھے دیندار کہلاتے ہیں، پڑھے لکھے عالم بھی کہلاتے ہیں، جن کا قریب حال میں آپ لوگوں نے بھی شاید یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھا ہوگا کہ ایک ظالم امام نے اپنی بیوی کو ٹارچر کر کے مار دیا تھا۔ دولت کی ہوس اور حرص نہ دینداروں کو گناہوں سے بچا رہی ہے، نہ دنیا داروں کو گناہوں سے بچا رہی ہے۔ ساری دنیا میں سب سے بڑا مذہب جو اگر چل رہا ہے وہ تو دولت کا مذہب چل رہا ہے۔ اسلام کوئی مذہب ہو، یہودیت کوئی مذہب ہو، عیسائیت کوئی مذہب ہو، فلاں کوئی مذہب ہو، تو سب سے بڑا مذہب جو چل رہا ہے، یہ سارے مذہب والے اپنا مذہب چھوڑ دیں گے جب دولت کا مذہب آ جائے گا۔
رشوت لینے تیار، دھوکہ دینے تیار، جھوٹ بولنے تیار، سارے کام کرنے تیار، اس واسطے کہ سارے مذہبوں کا باپ آ گیا۔ تو زمانے جاہلیت میں یہ حرکت ہوتی تھی کہ یتیم لڑکی کی پرورش کی جاتی تو اس کے مال سے کھایا جاتا، اس پہ ظلم کیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ظالموں کے سلسلے میں فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ مال نہیں کھا رہے، وہ جہنم کی آگ سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، اور عنقریب اللہ تعالیٰ جب یہ مریں گے تو سیدھے انہیں جہنم میں جلایا جائے گا۔ دنیا میں انسان جب آتا ہے تو مختلف مرحلوں سے گزرتا ہے۔ پیدا ہوتا ہے تو بچہ، چھوٹا بچہ جو معصوم ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی سے یہ 3 مرحلے گزرنا ہے، اور ان 3 مرحلوں میں کبھی نہ کبھی حادثات پیش آتے ہیں۔ کبھی بڑھاپے میں حادثات آتے ہیں، کبھی جوانی میں حادثات آتے ہیں، کبھی بچپنے میں حادثات آتے ہیں۔ جوانی میں اگر حادثہ آ گیا، مثلا بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، عورت بیوہ ہو جائے گی، ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو یہ رحمت کے سائے سے محروم ہو جائے گا، ماں باپ کی شفقت سے محروم ہو جائے گا۔ بڑھاپے میں خود انسان کے اوپر حادثات آتے ہیں، بیماریاں، خود موت کا مزہ چکھنا پڑتا ہے۔ بچپن میں اگر یہ حادثات آ جائیں، مثلا اگر کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، کسی کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو اس پر ہر انسان کو ترس آتا ہے۔ بچپن میں اگر کسی کی ماں کا یا کسی کے والد کا انتقال ہو جائے تو بڑا ہی کٹھن اور بڑا ہی رحم طلب مسئلہ ہوتا ہے کہ اب جس کے گھر میں باپ کا سایہ نہ ہو، جس کے گھر میں ماں کی شفقت نہ ہو، معاشرہ ایسے گھر کو بڑی نیچی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایسے معاشرہ ایسے گھر والوں کے ساتھ بڑا ظالمانہ سلوک کرتا ہے۔ پڑوسی خود اس کی جائیداد پہ قبضہ کرنے کی فکر کرتا ہے، رشتہ دار چچا خود اپنے بھتیجے کی جائیداد پہ، اپنی بیوہ بھابج کی جائیداد پہ قبضہ کرنے کی فکر کرتا ہے۔ تو جب اگر بچپن میں اگر کسی کے والد کا انتقال ہو جائے تو ہر لفظ یتیم خود لفظ ایسا ہے جس میں اگر سنتے ہی آدمی کے دل میں ایک رحم پیدا ہوتا ہے، ایک شفقت اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ کوئی بچہ اگر سڑک پہ روتے ہوئے ملے اور کوئی اس سے بھائی کس کا بیٹا ہے، کہ اگر کوئی کہنے والا کہے کہ بھائی اس کا باپ نہیں، یتیم بچہ ہے، تو خود بخود دیکھنے والوں کو اس پہ رحم آتا ہے۔ یہ لفظ یتیم خود ایسا ہے جو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس بچے پہ رحم کرو، جو اس کی خوشیوں اور غم کا دیکھ بھال کرنے والا تھا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ یہ اسے معلوم ہوگا کہ جو بچہ یتیم ہو گیا، جس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اڑ گیا، اور جس کی بیوی کا شوہر انتقال ہو گیا، وہ بیوہ ہو گئی، اس کا سہاگ جلد ہی شادی کے بعد اس سے چھن گیا، اس عورت پہ کیا گزرتا ہے، ان بچوں پہ کیا گزرتا ہے، خود ان کو معلوم ہوتا ہے۔ جب خوشیوں کا موسم آتا ہے، جب عید برات کے موقع آتے ہیں، جب شادی اور تقریبات کے موسم آتے ہیں، اور جب کبھی ان کے گھر میں حادثہ اور کوئی بیماری آ جاتی ہے تو ایسے موقع پہ پتہ چلتا ہے کہ کاش فلاں میرا شوہر ہوتا، میرے باپ ہوتے تو یہ سارے انتظامات کرتے۔ اور ہر انسان کو اپنی اولاد سے فطری طور پہ محبت ہوتی ہے۔ شادی کے بعد بیوی سے محبت ہوتی ہے، اور جب اولاد ہو جاتی ہے تو بیوی سے زیادہ اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ بچوں کی خاطر بیوی سے لڑ لیتا ہے، بچوں کی خاطر بیوی سے لڑ لیتا ہے، بچوں کی خاطر پڑوسیوں سے لڑ لیتا ہے، بچوں کی خاطر رشتہ داروں سے لڑ لیتا ہے، کیونکہ آدمی کو بچوں کی محبت ہے۔ بچوں کی خاطر آدمی حلال چھوڑ کے حرام کمانے کی بھی چکر کرتا ہے کہ میرے بچوں کو پالنا ہے، مجھے میرے بچوں کو اچھی پڑھائی کرنا ہے، میرے بچوں کو اچھی جگہ شادی کر کے دینا ہے۔ حلال نہیں مل رہا تو حرام کے چکر میں پڑتا ہے۔ یہ سب کا سب بچوں کی محبت میں۔ گھر میں داخل ہوا، باپ چھوٹے بچے 4-5 سال کے گھر میں آتے ہی سب سے پہلے بچوں کو پکارتا ہے۔ چھوٹے بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اس کے گلے پہ پڑتے ہیں، سینے پہ گرتے ہیں، اور توتلی زبان سے باپ سے پیار میٹھی باتیں کرتے ہیں، اور کچھ شکایتیں کرتے ہیں، کچھ مانگیں کرتی ہیں، اور یہ بچوں کی یہ توتلی زبان کی باتیں سن کے انسان دل بہلاتا ہے، اور اسی میں اس کی زندگی ہنسی خوشی سے گزرتی ہے۔ بچے بھی جب باپ گھر سے نکلے اور شام واپس اسے اپنی ڈیوٹی اور دکان سے واپس آنا ہو تو کبھی بچے فون کر کے کہتے ہیں ابو آتے ہوئے میرے لیے لالی پاپ لانا، آتے ہوئے بسکٹ پیکٹ لانا، آتے ہوئے فلاں چیز لانا۔ خدا نہ خواستہ اگر کبھی ایسا ہوا کہ باپ نے یہ ساری مانگیں پوری کرنے کا وعدہ کیا اور شام گھر واپس آتے آتے ایکسیڈنٹ ہو گیا، انتقال ہو گیا، باپ یہ سب ساری چیزیں لانے کے بجائے باپ کا جنازہ گھر آ رہا ہے، تو ان بچوں پہ کیا گزرے گا، اس عورت پہ کیا گزرے گا؟ گاڑیاں تیز چلانے کے شوقین، آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کرنے کے شوقین، یہ سارے لوگ سوچیں کہ گھر میں ہمارا کوئی انتظار کر رہا ہے،
معصوم بچے ہمارے انتظار میں ہیں، کوئی عورت ہمارے گھر میں، کمزور ذات عورت ہمارے گھر میں ہمارا انتظار کر رہی ہے، ماں باپ ہمارا انتظار کر رہے ہیں. تو جو ان کا سہارا بننے والا تھا جب اگر دنیا سے اڑ جاتا ہے تو ان کے دل پہ بہت ہی دکھ گزرتا ہے، وہ مجبور اور بے بس ہو جاتے ہیں. نوجوان دلہن 2 سال ہوا شادی ہو کے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کا سہاگ اجڑ جاتا ہے، تو بعض مرتبہ 35 سال گزر جاتے ہیں، کوئی دوسرا رشتہ نہیں آتا ہے. لوگ بدگمان ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ شادی ہو کے 2-4 مہینے میں شوہر انتقال ہو گیا، پتہ نہیں کیا نحوست ہے، رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں. اگر بعض مرتبہ ایسا ہو کہ 4 بیٹیاں ہیں، اس کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا، تو ان 4 بیٹیوں کی پرورش کی خاطر ماں اتنا پریشان ہوتی ہے کہ جو عزت کے ساتھ گھر میں زندگی گزارنے والی اور کبھی گھر کی دہلیز سے قدم باہر نہیں رکھنے والی، اپنی بچوں کی پرورش کے خاطر اسے مسجدوں پہ، مندروں پہ، دکانوں پہ آ کے بھیک مانگنا پڑتا ہے. اگر وہی اس کا شوہر زندہ ہوتا اور بچوں کا باپ زندہ ہوتا تو پھر اسے یہ منظر دیکھنا نہ پڑتا کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے. یتیمی بہت بڑی غم کی چیز ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یتیمی میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، اور یتیمی انسان کی ذات کے لیے کوئی نقص اور عیب کی بات نہیں ہے. کوئی انسان جان بوجھ کے یتیم نہیں ہوتا ہے، کوئی انسان جان بوجھ کے یتیم نہیں ہوتا ہے. یتیمی وہ اللہ کی مرضی سے ہے. اللہ جس کو چاہے یتیم بنائے، جس کو چاہے اس کے باپ کا سایہ اسے دے، یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. کوئی آدمی عمدن اور جان بوجھ کے میں یتیم بننا چاہتا ہوں، ایسا کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اور یتیم کہتے ہیں جو بچہ منفرد عن ابیہ، جو اپنے باپ سے جدا ہو جائے. فقہ کی کتاب ہے بدائع الصنائع، اس میں لکھا ہے اذا انقطع الابن عن ابیہ فهو یتیم قبل البلوغ. جب بچہ بالغ ہونے سے پہلے باپ سے جدا ہو جائے اور باپ کا سایہ اس کے سر سے ختم ہو جائے تو یتیم کہلاتا ہے. وبعد الحلم لا يكون یتیما، اور جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر اسے یتیم نہیں کہا جاتا. بالغ ہو جانے کے بعد اب ہر نوجوان کی ذمہ داری ہے کہ خود اپنی کفالت اور اپنی روزی کی اور اپنے کھانے کی خود فکر کرے. اور لڑکیوں کے متعلق لکھا ہے کہ جب وہ لڑکی کا باپ کا سایہ ختم ہو جائے تو پھر وہ لڑکی جب تک شادی نہیں ہو جاتی اس وقت تک اسے یتیم کہا جاتا ہے. اگرچہ کہ بڑی ہو گئی لیکن شادی کرنا اس کے باپ کے ذمہ تھا اور خرچ اس میں عموماً زیادہ آتا ہے، تو جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی وہ لڑکی یتیم کہلاتی ہے. اسی واسطے آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ جس کے گھر میں یتیم لڑکی کی شادی ہو رہی تو اگرچہ کہ وہ بالغ ہو گئی، 20 سال کی ہو گئی، پھر بھی اسے یتیم کہتے ہیں اور یہی کہہ کے تعاون کی مدد مانگتے ہیں کہ بھئی یتیم بچی کی شادی ہے، مدد کرو. حالانکہ یتیم بچی نہیں ہوتی، وہ تو بڑی ہو گئی، لڑکی ہو گئی اب، لیکن پھر بھی جب تک شادی نہیں ہوتی اسے یتیم ہی سمجھا جاتا ہے. یتیم ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. خود سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کی حالت میں پیدا فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے نبی کے آنے سے 2 مہینے پہلے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد دنیا سے پردہ فرما گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد 2 مہینے پہلے ہی دنیا سے پردہ فرما گئے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی تو والدہ محترمہ کا سایہ بھی ختم ہو گیا. اللہ کے نبی کے والدہ کا بھی دنیا سے پردہ فرمانے کا اللہ نے فیصلہ فرما دیا. دیکھے بھی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کو، ابھی ماں کی پیٹ میں ہے. 2 مہینے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد دنیا سے پردہ فرما گئے. 6 سال کی عمر میں بچے کا کیا شعور ہوتا ہے، چھوٹا بچہ کھیل کود کے مزاج کا رہتا ہے. باپ نہیں ہے تو سارا باپ کی محبت ماں سے ملنا ہے، اور ماں ہی باپ کا بھی کام کرے گی، ماں ہی ماں کا بھی کام کرے گی، ساری محبتیں ماں سے ہی ملے گی. لیکن جب 6 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزرا ہوگا. الخصائص الکبریٰ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی باندی تھی اور بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزار ماں شمار ہوئی، جب وہ سفر میں گئی حضرت آمینہ اپنے بیٹے محمد کو لے کر، اور ساتھ میں سفر میں حضرت ام ایمن بھی تھی، مکہ گئی، مدینہ منورہ تشریف لے گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہے. وہاں سے واپس آتے ہوئے مکہ
مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ابوا نامی ایک جگہ ہے، وہاں پر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی اور وہیں پر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ جنگل میں کوئی نہیں تھا، ایک عورت ذات ایمن ساتھ ہے، چھوٹا بچہ 6 سال کا ساتھ ہے، اور جنگل میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بیمار ہو گئی اور سکرات کے عالم میں ہے، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرہانے بیٹھے ہیں۔ بچے سے کیا باتیں کریں گی، بچہ تو سمجھدار نہیں ہے، 6 سال کا بچہ ہے، لیکن پھر بھی اپنے دکھ درد کا غم کا اظہار کر رہی ہیں۔ بیٹے سے کہہ رہی ہیں، تقریباً 14 اشعار ہیں جو حضرت اللہ کے نبی کی والدہ نے سکرات کی حالت میں کہے تھے، جن میں سے حضرت آمینہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ بیٹا اللہ تیری کفالت کرے گا اور تیرا نام اتنا روشن کرے گا کہ زمینوں اور آسمانوں میں تیرا نام لیا جائے گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات ہوئی اور کون وہاں پر قبر کھودا ہوگا، کس نے ساتھ دیا ہوگا، کس نے کفن کا انتظام کیا ہوگا، 1400 سال پہلے تو پورا جنگل ہی جنگل تھا، اور جنگل میں کسی کا انتقال ہو تو کیسے اس کا انتظام کیا جائے۔ جب ایمن بیچاری ایک کمزور ذات عورت قبر کا انتظام کی، اور اس وقت نماز جنازہ کا بھی انتظام نہیں تھا، اسلام ہی نہیں آیا تھا، اور اس وقت دفنایا گیا اور قبر پہ مٹی ڈالی گئی، تو اب اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے کے بچے دیکھیں ماں کہاں چلی گئی، نظر نہیں آ رہی ہے۔ جب انہیں قبر پہ مٹی ڈالا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں بن گئی، رونے لگے اور قبر سے چمٹ گئے، اور قبر پہ پڑھ کے روتے ہوئے آنسو اتنے بہے کہ قبر کا ایک حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوں سے بھیگ گیا کہ میری ماں کہاں چلی گئی، میں میری ماں کو چھوڑ کے نہیں آؤں گا۔ ایمن انہیں کھینچ رہی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے بچے قبر پہ چمٹ کے رو رہے ہیں کہ میں اپنی امی کو چھوڑ کے نہیں آ سکتا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے، 40 سال کی عمر ہوئی اور نبوت ملی، اور اس کے بعد پھر جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے لگے یا مدینہ سے مکہ مکرمہ آئے عمرہ یا حج کے لیے، تو اس موقع پر قبر سے گزرتے ہوئے دیکھا امی کی قبر یہاں پر ہے، تو پھر وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، صحابہ کو تھوڑی دیر پیچھے رکھا اور قبر پہ بیٹھ کے اتنا روئے، اتنا آنسو بہائے کہ مجھے میری امی کی یاد آ رہی ہے، مجھے میرے ابو کی یاد آ رہی ہے، اور اللہ سے ان کی مغفرت کی دعائیں کی۔ حضرت ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، اس کے بعد دادا نے پرورش کی، اس کے بعد چچا نے پرورش کی۔ چچا ابو طالب اکثر و بیشتر اللہ کے نبی کی شان میں جو اشعار پڑھتے تھے، ان میں یہ شعر بھی تھا، ابیض یستسقی الغمام بوجہہ، میرے بھتیجے کا روشن چہرہ، میرے بھتیجے کا روشن چہرہ جس کے چہرے کے صدقے سے یستسقی الغمام بوجہہ، جس کے چہرے کے صدقے سے آسمان سے بارش مانگی جاتی ہے۔ قحط سالی آتی تو ابو طالب اپنے بھتیجے کو لے کر مکے کے ایک پہاڑ پہ چڑھ جاتے قوم کو لے کے، اور اللہ سے دعائیں کرتے کہ اللہ اس بچے کے صدقے سے بارش نازل کر دے، اور اللہ بارش نازل فرما دیتا۔ سمال الیتامہ، یتیموں کا پالن سار، یتیموں کی پرورش کرنے والا، یتیموں کا دیکھ بھال، حالانکہ خود دُرہ یتیم ہے، خود یتیم پیدا ہوئے، لیکن یتیمی کا احساس اتنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو یتیم بنایا لیکن پھر بھی دنیا سے بے نیاز رکھا، کسی کا محتاج نہیں بنایا، ہم نے ڈائریکٹ تمہاری پرورش کی، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آنے نہیں دی، جو ضرورتیں ہوتی تھیں اللہ غیب سے پورا فرما دیتے۔ جیسے اس کی مثال، اس یتیم بچے کو لے جانے کے لیے جب دائی حلیمہ آئی تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی غریب خاتون تھی، مالدار بچے کی تلاش میں آئی تھی، لیکن جب پتا چلا یتیم بچہ ہے تو اس یتیم بچے کو دودھ پلانے کے لیے لینے کوئی عورت تیار نہیں ہو رہی تھی۔ اس بچے کا باپ ہی نہیں ہے، دودھ پلائیں گے تو کون ہمیں اجرت دے گا، کون پیسے دے گا، یہ کہہ کر دودھ پلانے کے لیے آنے والی عورتیں تقریباً بعض محدثین نے لکھا ہے 200 یا 199 عورتیں چھوڑ کے چلی گئیں کہ ہم اس بچے کو دودھ نہیں پلائیں گے۔ دائی حلیمہ کو بھی کوئی بچہ نہیں ملا، سوچی یتیمی کی پرورش کر لوں گی، جب آئی دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نگاہ پڑی چھوٹے بچے پر تو نبی نے مسکرایا، اور وہ مسکراہٹ بھی اللہ کے نبی کا ایک معجزہ تھا کہ جس کی وجہ سے حلیمہ کے دل میں محبت پیدا ہو گئی۔ جیسے موسیٰ کے چہرے پہ فرعون کی نظر پڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسکرایا تو فرعون کا ظلم بھی تھوڑا تھم گیا، بچوں کو قتل کرتا تھا، وہ حضرت موسیٰ کے چھوٹے معصوم بچے کو دیکھتے، حضرت موسیٰ کو دیکھ کے وہ بھی چھوڑا کہ اس بچے کو چھوڑ دو، آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دو، اتنے کو قتل کر دیا اور کتنے کو قتل کرے گا۔ تو یتیم کی پرورش کے لیے بھی آدمی آگے پیچھے ہوتا ہے، بھی کہاں سے ہم کھلائیں گے، ہمارے بچوں کو بھی مشکل ہوتا ہے۔
لیکن دائی حلیمہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی کھلانے کے لیے تو علماء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، الخصائص کی روایت ہے کہ جب لے گئی اونٹنی پر بیٹھی حضرت دائی حلیمہ تو سامنے شوہر، بیچ میں اللہ کے نبی بچے کو لے کے، اور گود میں دائی حلیمہ لے کے بیٹھی، پیچھے دائی حلیمہ ہے، اونٹنی کھڑے ہونے تیار نہیں ہے۔ جب اتر گئی اور اٹھاتے تو اونٹنی کھڑے ہو رہی ہے، بعد میں پتا چلا کہ کیوں اونٹنی کھڑے نہیں ہو رہی ہے، اس بچے کو سامنے لے کے بیٹھی، شوہر پیچھے بیٹھا۔ جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے، پیچھے دائی حلیمہ، ان کے پیچھے ان کے شوہر بیٹھے تو اونٹنی کھڑے ہو گئی اور تیز رفتاری سے چلنے لگی۔ اس میں اشارہ تھا کہ محمد سب سے آگے رہے گا، محمد سب سے آگے رہے گا، یہ ساری قوموں کا امام بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اور آتے وقت اونٹنی تو چلنے تیار نہیں تھی، سب سے پیچھے، سب سے لاش میں آئی تھی، اس واسطے کوئی بچہ نہیں ملا، اور جب یہ یتیم بچہ ملا تو سب سے آگے اونٹنی جا رہی ہے۔ سہیلیوں نے پوچھا حلیمہ اونٹنی بدل گئی؟ اونٹنی بدل گئی، طاقتور اونٹنی خرید کے لائی ہو؟ تو دائی حلیمہ نے کہا سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدل گیا ہے، سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدل گیا ہے، سوار کائنات کا سردار آیا ہے۔ اور جب گھر پہنچی تو وہاں پر بکریوں کو دودھ بھی نہیں تھا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے پہنچی تو بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ جہاں ان کی بکریاں چرنے جاتی وہاں پر ہریالی اور گھاس ہی گھاس رہتا تھا۔ دوسروں کی بکریاں خالی ہاتھ خالی پیٹ واپس آتی، حلیمہ کی بکریاں پیٹ بھر کے واپس آتی، اور تھنوں میں اتنا دودھ رہتا کہ گھر کے سارے برتن بھر جاتے تھے۔ ان واقعات سے علماء نے فرمایا کہ جس گھر میں یتیم بچے کی پرورش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس گھر میں روزی میں برکت دیتے ہیں۔ جس گھر میں یتیم بچے کی پرورش کی جاتی ہے اس گھر میں اللہ تعالیٰ روزی میں برکت کے فیصلے کرتے ہیں۔ اور خود حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم یوم القیامت ھکذا، انا وکافل الیتیم یوم القیامت ھکذا، میں اور وہ آدمی جو کسی یتیم بچے کو گود لے کے پال رہا ہو قیامت کے دن ایسے ہوں گے۔ ان دو انگلیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کر کے دکھایا، یہ میں ہوں اور یہ یتیم کی پرورش کرنے والا ہے، قریب قریب ہوں گے قیامت کے دن۔ اب بتائیں ہمارے محلے میں کوئی ایم ایل اے صاحب رہتے ہوں، کوئی فلاں صاحب رہتے ہوں، ان کے گھر کے بالکل بازو ہمارا گھر ہو، ان کے گھر کے سامنے ہمارا گھر ہو، اگر ہمارے محلے میں کوئی ایسے صاحب عہدیدار رہتے ہوں تو آدمی فخر سے کہے گا وہ جو صاحب ہیں وہ ہمارے محلے کے آدمی ہیں، وہ جو نیوز میں آ رہے ہیں، وہ جو ٹی وی میں آ رہے ہیں، وہ جو فلاں جگہ آ رہے ہیں وہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں۔ تو کسی دنیاوی عہدیدار کے اپنے پڑوس میں ہونے کو آدمی فخر کرتا ہے، تو اب اندازہ کرو جب کائنات کا سردار جس کے ہاتھوں میں اللہ نے قیامت کے دن شفاعت رکھی ہے اور جس کے ہاتھوں میں جام کوثر رکھا ہے، جب اس کا پڑوس اگر کسی کو مل جائے تو کتنے فخر کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا من ضمن یتیما من بین المسلمین الى طعامه وشرابه ادخله اللہ الجنة البتة الا ان یعمل ذنبا لا یغفر، جو آدمی مسلمانوں میں سے، مسلمانوں کے بچوں میں سے کسی یتیم بچے کو اپنے گود لیا اور اس کی پرورش کیا، اسے پال پوس کے بڑا کیا، تو اللہ تبارک و تعالی ادخلہ اللہ الجنة البتة، اللہ کے نبی نے تاکید سے فرمایا ضرور بضرور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر کے رہیں گے۔ ہاں اگر وہ پالنے والا خود اگر مشرک ہے، کافر ہے، وہ کفر کیا ہے تو پھر کفر کی وجہ سے آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، کتنے بھی بڑے اعمال کر لے لیکن شرک اور کفر اگر کر رہا ہے تو وہ کتنے 100 یتیموں کی پرورش کر لے پھر بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ کفر بہت بڑا گناہ ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ہم مجلس میں بیٹھے تھے، ایک چھوٹا بچہ یتیم لڑکا، ایک 5-7 سال کا بچہ آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں یتیم ہوں، میری بہن یتیمہ ہے، میری ماں بیوہ ہے، آپ سے میں مانگتا ہوں کہ آپ مجھے کھلائیے، اللہ آپ کو اپنے خزانے سے کھلائے گا۔ وہ یتیم آج اللہ کے نبی سے کہہ رہا ہے میں یتیم ہوں، میری بہن یتیمہ ہے، میری ماں بیوہ ہے، آپ مجھے اپنے پاس سے کھلائیے، کچھ دیجئے کھانے، آپ کو اللہ اپنے خزانے سے دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے فرمایا بیٹا تم نے صحیح بات کی ہے، چلو ہمارے گھر چلتے ہیں، اور لے کے اس بچے کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا، گھر میں جو کھانا ہے لے کے آؤ۔ اس وقت گھر میں 21 کھجور تھے، گھر میں اس وقت 21 کھجور رکھے ہوئے تھے، پورے کھجور منگا کے لائے، ایک تھیلی میں ڈالا اور منہ کے قریب کیا، اپنے منہ مبارک کے قریب کیا، اور اس میں اللہ کے نبی نے کچھ پڑھ کے دم کیا۔ یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اللہ اس کھانے میں برکت دے،
اب اس بچے کے حوالے کیا اور کہا کہ 7 کھجوریں تمہاری خاطر، 7 کھجوریں تمہاری بہن کے خاطر، 7 کھجوریں تمہاری والدہ کی خاطر، صبح 1 کھجور کھانا، شام 1 کھجور کھانا۔ اب بتانے علماء لکھتے ہیں کہ وہ کھجور کی تھیلی اللہ کے نبی کی اس دعا کی برکت سے کتنے سال چلی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ 21 کھجوروں کی وہ تھیلی کتنے سال چلی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب وہ بچہ جانے لگا تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اس بچے کو قریب کیا اور اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا اور کہا اللہ تیرے باپ کی نہ ہونے کی ذمہ داری پوری کرے اور کوئی بدل تیرے باپ کا پیدا کر دے اور تمہیں باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دے۔ یہ دعائیں جب دینے لگے اور اس کے بعد بھیج دیا اور حضرت معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ بس محبت اور شفقت کی وجہ سے اس طرح میں نے ہاتھ پھیرا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ جو آدمی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جب کوئی مسلمان کسی یتیم مسلمان بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سر پہ جتنے بالوں پہ اس کا ہاتھ پھیرا ہے ہر بال کے بدلے 10 نیکیاں اس کے اعمال میں لکھتے ہیں، ہر بال کے بدلے 10 گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں اور ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا درجہ بلند فرماتے ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا یتیموں کی پرورش کرنا۔ پوری دنیاوی قومیں جتنی قومیں دنیا میں ہیں، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، ہندومت ہو، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی مذہب والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یتیمی کی پرورش کے فضائل ہمارے مذہب میں ہیں۔ دنیا کا سب سے پہلا مذہب اسلام، اس میں سب سے پہلا یتیم خانہ اسلام میں بنایا گیا۔ یتیموں کی پرورش، بیواؤں کی کفالت کی ذمہ داری سب سے پہلے اسلام میں لی گئی ہے۔ اسلام نے ترغیب دی ہے کہ یتیموں کے ساتھ جھڑکی مت کرو، یتیموں کے ساتھ ظلم سے مت پیش آؤ، یتیموں کے مال میں زیادتی مت کرو۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے سورہ نساء کی آیت ہے اذا حضر القسمۃ اولو القربى والیتامى والمساکین فارزقوہم، اگر تمہاری پراپرٹی جو تمہارے باپ نے تمہارے لیے چھوڑ کے مری ہے وہ اگر بانٹتے وقت، تقسیم کرتے وقت اگر پڑوس کا کوئی یتیم بچہ تمہارے گھر آ پہنچے، پڑوس کے کوئی مسکین تمہارے گھر آ پہنچے تو اللہ یہ فرماتے ہیں فَرْزُقُوهُمْ، تمہارے اس پراپرٹی میں سے تھوڑا اسے بھی دے دو، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اسے بھی تھوڑا اٹھا کے دے دو۔ اس وقت اسے وَقُولُوا لَهُ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اس کے ساتھ جھڑکی مت کرو، یہ ٹائم آنے کا ہے، کھانا کھا رہے ہیں اس ٹائم آ رہے، ہماری اہم میٹنگ چل رہی اس وقت آ گئے، اس کے ساتھ ایسی بدتمیزی مت کرو، اپنے میں سے تھوڑا اسے اٹھا کے دے دو۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ سنو، اگر مجاہدین جان ہتھیلی میں لے کے میدان جہاد میں لڑ کے آتے ہیں اور انہیں کچھ مال و دولت ملتی ہے کافروں کی، اگرچہ کہ یتیم بچہ جو گھر میں پڑا ہے وہ لڑنے کے لیے نہیں گیا ہے، اس میں سے یتیم کو بھی حصہ ملے گا، اس میں سے یتیم کو بھی حصہ ملے گا، اس خمس اور مال فے میں سے یتیم کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ کتنی ذمہ داری کی بات اسلام یتیموں کے سلسلے میں کرتا ہے، کتنی ذمہ داری کی بات